امیر المؤمنین ہے، بادشاہ وقت ہے، شان کیسی ہے؟ اگر آپ کو معلوم رات کے دنیا میں سب سے پہلا خلیفہ، نہ آپ سے پہلے کسی نے ایسا کام کیا، نہ آپ کے بعد کوئی کر سکا، کہ ایسے خلیفہ رات میں نیند قربان کر کے مدینہ اور اس کے اطراف کے قصبوں میں گلی کوچوں میں نکل جاتے تھے، میری رعایا کا حال کیا ہے، کون پریشان ہے، یہ معلوم کرے۔ رات میں معلوم ہوتا، گھر کی نشاندہی کرتے، اگلے دن آٹا، گیہوں، جوار یا پھر تیل، گھی وغیرہ اپنی پیٹھ پہ لاد کر ان کے گھر پہ رکھاتے تھے۔ ایک مرتبہ غلام نے کہا کہ حضرت یہ بوجھ مجھے اٹھا لینے دیجئے، تو فرمایا اگر تیرے پاس اتنی استطاعت اور طاقت ہے کہ قیامت کے دن عمر کے گناہوں کا بوجھ تو اٹھائے گا تو یہ بوجھ اٹھا جا، میں آج یہ بوجھ اٹھا کر قیامت کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہوں۔ فاروق اعظم نعوذ باللہ کیا گناہ گار تھے، وہ اپنے آپ کو ویسا سمجھتے تھے۔ یہی تو شان ہوتی ہے، جو آدمی پاک ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھتا، میں کمتر ہوں، میں گناہ گار ہوں، یہ سمجھتا ہے۔ لیکن گناہ کا مطلب ہمارے جیسے گناہ نہیں، وہ ان کی شان کے مطابق جو بہتر کام ان کی شان کے مطابق نہیں ہوئے اس کو وہ گناہ سمجھتے تھے۔ مثال کے طور پر میں عرض کرنا چاہوں گا ایک مثال دے کر کہ ایک مرتبہ ایک عورت نے کوئی غلطی کی، اس نے جو خطا کی، گناہ کیا، اس سے اگلوانا تھا، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا درہ، کوڑا، تو وہ کوڑا نکال کر سامنے رکھا۔ حاضرین، عربی زبان کا بڑا مشہور محاورہ ہے، حجاج بن یوسف ظالم بادشاہ تھا، اس کی تلوار سے بڑھ کر ڈر حضرت فاروق اعظم کے کوڑے سے ہوتا تھا۔ کوڑا مارا جائے تو کوئی مرتا نہیں، تلوار چلائی جائے تو مر جاتا ہے، مگر اس سے زیادہ ڈر حضرت فاروق اعظم کے کوڑے کا تھا۔ مگر آپ مارتے بہت کم تھے، ڈر خوف ایسا تھا حضرت فاروق اعظم کا، انصاف کے لیے، نعوذ باللہ ظلم و ستم کے لیے نہیں، یہ تو خلافت راشدہ تھی، یہاں کوئی ظلم ستم کی بات ہی نہیں ہے۔ تو جب کوڑا آپ نے نکال کے رکھا تو ہیبت کے مارے وہ عورت کا حمل ساقط ہو گیا، اتنا ڈر تھا، اتنا خوف تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی سے فرماتے ہیں آپ بتائیے میں اس کا کیا بدلا دوں کہ میرے خوف سے اس کا حمل ساقط ہوا۔ دوسرے صحابہ کرام سے پوچھے تو دوسروں نے کہا کہ اس میں آپ کی کیا خطا ہے، آپ تو اپنا کام انجام دے رہے تھے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیونکہ جیسے فاروق اعظم کی طبیعت تھی مولا علی نے ویسا مشورہ دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے کوڑے کے ڈر سے حمل ساقط ہوا، اس لیے ایک جو کسی انسان کے موت کے بدلے میں جو دیت دی جاتی ہے، دیت کا مطلب قتل کے بدلے میں قتل ہوتا ہے، اگر قتل نہ کیا جائے، معاف کر دیا جائے تو اس کے بدلے میں 100 اونٹ دیے جاتے تھے، تو آپ پر وہ دیت لازم آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیسوں سے، اپنی محنت کی کمائی سے وہ دیت ادا کی، تو اس کو آپ گناہ سمجھتے تھے۔ کیا کیا آپ نے؟ کچھ نہیں کیا، اسلام کا حکم نافذ کرنا چاہتے تھے مگر اس طرح عمل ہو گیا، اس کو خطا سمجھتے تھے۔ تو آپ فرما رہے ہیں اپنے غلام سے کہ عمر کے گناہ قیامت کے دن تو اٹھا سکے گا؟ اگر تو اپنا بوجھ، میرا بوجھ قیامت کے دن اٹھا سکتا ہے تو میرا بوجھ اٹھا لے۔ غور کیجئے امیر المؤمنین کی سادہ زندگی کیسی ہے۔ آج ہمارے پاس 4 ویلر کے آ گئی، ڈور کھولنے کو ایک آدمی، ہاتھ پکڑنے کو دوسرا آدمی، سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں تو تیسرا آدمی، گھر میں جا رہے ہیں تو ڈور کھولنے کو ایک آدمی، چائے لانے کو ایک آدمی، پانی دینے کو ایک آدمی۔ جتنی دولت اتنے نخرے، جتنا بڑا آدمی اتنا معذور ہے۔ خلفائے راشدین کا عمل کیا تھا؟ پانی بھی اپنے کسی غلام سے نہیں پوچھتے تھے، خود جا کے لیتے تھے۔ ضرورت محسوس کر کے کوئی غلام دیتا تو اور بات، مگر حکم نہیں دیتے تھے کہ تم یہ کام کرو وہ کام کرو۔